الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اس کو جو جٹلاتا ہے جزا و سزا کو؟ تو یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور نہیں تاکید کرتا محتاج کو کھانا کھلانے کی۔ پھر خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور کبھی نہیں دیتے برتنے کی چیز۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے یہاں دونوں انسانوں کا فرق بتایا ہے کہ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور اس طرح سارے قوانین پر عمل کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم سب نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں ہم کو پورا حساب دینا ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح فائدہ اٹھایا اور خدا تعالیٰ کے احکام کو کہاں تک مانا، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا کی کوئی طاقت وہاں کام نہ آئے گی اور کوئی عمل بھی جو دنیا میں سرزد ہوا خواہ کتنا ہی خفیہ رکھا گیا ہو وہ بھی وہاں موجود ہوگا، یہاں تک کہ خود انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں اور زبان گواہی دیں گے، جس کو کسی صورت بھی جھٹلایا نہیں جا سکے گا۔ اور دوسرے وہ انسان ہیں جو اس روز قیامت کو جھٹلاتے ہیں، ان کا یہ یقین ہی نہیں کہ ہم پھر زندہ ہوں گے، اور اس طرح ایک دن سزا اور جزا کا مقرر ہے اور ہمیں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ دنیا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں دونوں قسم کے انسانوں کے خصائل کا فرق بتاتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہی نہیں رکھتا اور اس طرح روز جزا کو جٹلاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، ہم نے مر کر کہاں جینا ہے، وہ انسان لازماً خود غرض ہوتا ہے، بے رحم ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ یہ ساری صفات ضروریہ اس شخص میں ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا یقین ہی نہیں ہوتا، تو ایسا انسان معاشرے کے لیے وحشی جانور سے بھی زیادہ مضر ہوتا ہے۔ وہ کسی صورت بھی تہذیب یافتہ یا ایک اچھا انسان کہلانے کے قابل نہیں رہتا، اور اس کے برعکس دوسرا وہ انسان جو خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے پر یقین رکھتا ہے اور وہ اپنی زندگانی کو ایسے اعمال سے مزین کرتا ہے کہ اسے قیامت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور وہاں جب کوئی ذریعہ نجات نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا حقدار بنے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے خدا کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ خدا ظاہر و باطن سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ وہ انتہائی بااخلاق ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اخلاق خدا کی صفت ہے اور خدا کو پسند ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یاد الہی اسے نور علی نور کرے گی، ہر کام میں برکت ڈالے گی، اس کی ہر مشکل کو حل کرے گی اور اسے خدا کے قریب کرے گی اور اسے خدا کے فضل سے نوازا جائے گا۔ اس حکم پاک میں ان لوگوں کے افعال بیان کیے گئے ہیں جو قیامت کی آمد سے انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس لیے وہ اچھے کام کو نہیں کرتے اور وحشی درندوں ظالموں کی طرح زندگیاں گزار کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہ لوگ یتیموں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں، خواہ وہ ان کے زیر سایہ ہوں یا باہر سے سوالی آئے ہوں، جس طرح ابو جہل نے اپنے زیر سایہ یتیم کا مال لے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ روتا ہوا حرم شریف میں آیا، لوگوں نے اسے کہا کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی درخواست کرو۔ وہ یتیموں کی ہمدردی کرتے ہیں۔ وہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدد کی درخواست کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر اس کے ساتھ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔
دروازہ کھٹکایا، ابو جہل باہر نکلا تو ہانپنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مال اس کو دے دو۔ اس نے اس کا سارا مال اس کے حوالے کر دیا۔ پھر جب ابو جہل حرم شریف میں آیا تو کفار نے اس کے ساتھ مذاق کیا کہ تم بھی صحابی ہو گئے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، بات یہ تھی کہ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد نیزے تانے مخلوق کھڑی ہے۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ دے دیا تو حکم نازل ہوا کہ دیکھو منکرین کس طرح یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انہیں دھکے دے کر گھر سے نکالتے ہیں اور ان کو کھانا نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ اوروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان میں وہ منافق بھی شامل ہیں جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان پر مصیبت آ جاتی ہے اور وہ ٹالتے ٹالتے سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، آخری وقت میں دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں اس لیے کسی سے ہمدردی نہیں رکھتے، یہاں تک اگر کوئی پڑوسی معمولی برتن کا چھوٹا سا سامان ضرورت کے لیے مانگے اسے بھی نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا اور ویل کے نالے میں ڈالا جائے گا جس کی آگ سے دوسری جہنم کی آگ روزانہ 70 بار پناہ مانگتی ہے۔ سامعین اکرام، پیر صاحب فرمایا یہ مجلس ان لوگوں کی ہے جو خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں، اس کی یاد کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کے خوف سے کانپنے والے ہیں، اس کی محبت میں ہر چیز کو قربان کرنے والے ہیں۔ اس لیے اپنی حیثیت سے ہر شخص کو واقف ہونا چاہیے تاکہ یہ جو دولت خدا نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے اس میں انسانی دشمن شیطان اور نفس مداخلت کر کے خرابی نہ پیدا کر دے، بلکہ وہ ایک بہترین انسان کی شکل میں زندگی گزارے اور جب ہم خدا کے سامنے پیش ہوں تو بھی بہترین بندے کی حیثیت سے ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتب علینا انک انت التواب الرحیم۔